بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے کچھ عبادات اور نیک اعمال مقرر فرمائے ہیں، اور ایک ضابطہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے قریب آنا چاہتے ہو، میری رحمتوں کے آغوش میں آنا چاہتے ہو، مجھ سے جڑنا چاہتے ہو تو اچھائیاں اختیار کرو، برائیاں چھوڑ دو. کتنا پیارا اور کتنا آسان اور کتنا سہل ضابطہ ہے اللہ کا اپنے سے قریب کرنے کے لیے کہ نیکیاں کر لو، اچھائیاں کر لو، برائیاں اور گناہ کو چھوڑ دو، مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. میرا قرب، میرا تعلق تمہیں نصیب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ دن ایسے مقرر کیے ہیں، کچھ مہینے، کچھ دن، ان دنوں کی تعیین بھی کر دی، مہینوں کی تعیین بھی کر دی کہ ان دنوں اور ان مہینوں میں خاص طور پر نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو، برائیاں چھوڑو. پورا سال، ہر دن، ہر رات اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لیکن سال بھر میں کچھ ایسے ایام، دن اور مہینے اور راتیں ہیں جن میں اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی عبادت کا اپنے بندوں کو ان دنوں میں شوق دلاتے ہیں، ذوق دلاتے ہیں. چنانچہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور اس مہینے کی عبادتوں کا ذوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دیا تھا. خوش نصیب مسلمان تھے جنہوں نے رمضان کے دن اور رات کی قدر کری، روزے رکھے، تراویحیں پڑھیں، تہجد، نوافل، تلاوتیں اور سحری اور افطار کی دعائیں خوب کی، تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ان کو خوب ملا، اللہ کے ہاں مقبولیت بھی خوب ملی. رمضان چلا گیا. رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کا پھر ایک موقع عطا فرما رہے ہیں، اور وہ موقع عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ دن اور اللہ کی عبادت کے لیے سب سے اچھے دن رمضان کے بعد وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں. ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اور دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے.
تو رمضان کا مہینہ آیا تھا، اللہ نے موقع عطا فرمایا تھا، خوش نصیب لوگوں نے اس کی قدر کی تھی اور زندگیوں میں نمایاں فرق بھی نظر آیا تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین سبھی رمضان کے عبادتوں میں لگے ہوئے نظر آتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ بھی ہمیں ایک موقع عطا فرما رہے ہیں، اور یہ 10 دن بھی اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں۔ ان کی عبادت، ان کی راتوں کی عبادت اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رمضان کی قدردانی تو ہو جاتی ہے، عبادتیں بھی ہو جاتی ہیں، زندگی کا طریقہ کار بھی تبدیل ہو جاتا ہے، مساجد بھی آباد ہو جاتی ہیں، تلاوت کرتے ہوئے بھی لوگ نظر آتے ہیں، خواتین میں بھی عبادت کا شوق نظر آتا ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، جن کی عبادت اللہ کے ہاں رمضان کے بعد سارے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، ان دنوں کی قدردانی نہیں ہوتی۔ جیسے رمضان کی قدردانی ہوئی، ایسے ہی ان 10 دنوں کی بھی قدردانی ہونی چاہیے تھی۔ جیسے رمضان میں مساجد آباد، تلاوت کرتے ہوئے نمازی نظر آتے، زندگیوں میں نمایاں فرق اور تبدیلی نظر آتی، عبادات کا ذوق نظر آتا، وہ شوق، وہ ذوق ان 10 دنوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ چنانچہ ان 10 دنوں کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان اعمال کی روشنی میں، ان اعمال کے ساتھ یہ 10 دن جو گزارے تو وہ خوش نصیب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک موقع اور اس کو ملا اور اس نے قدردانی کر لی۔ بندوں میں ذوق عبادت، شوق عبادت، اللہ کے آگے رونا، اللہ سے مانگنا، اللہ کو سجدے کرنا، تلاوت کرنا، یہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ مقصد زندگی پوری کر رہا ہے، اور جو اس سے ہٹ رہا ہے اور مقصد زندگی سے ہٹ رہا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس ذوق عبادت اور عبادت کا مزاج بنانے کے لیے اللہ نے رمضان دیا تھا۔ اب رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن دے رہے ہیں۔ جس کو رمضان ملا وہ بھی خوش نصیب تھا، اور جس کو یہ 10 دن مل رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے۔ چنانچہ ان 10 دنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں۔ سب سے پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے ہاں یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو بھی نیکی کی جائے گی، وہی نیکی کسی اور دن بھی کی جائے گی تو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوگی جتنی ان 10 دنوں میں نیکی کو مقبولیت حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا عمل کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ، یہ 9 دن ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے۔ 9 روزے 9 سال کے روزوں کے کفارہ ہیں، 9 سال کی گناہوں کا کفارہ۔ بہترین اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا ایک موقع مل رہا ہے کہ ایک روزے پر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، یا تو یہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہمارے گناہ ہی نہیں، ہمیں معاف کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ ایک روزے پر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، معافی، اور ہم ایک روزہ بھی نہ رکھیں تو اس سے تو یہ معلوم چلتا ہے کہ ہمارے شاید گناہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ اور صحابہ کی زندگی دیکھیں تو وہاں تو عبادتیں کم کرائی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
پیر اور جمعرات کا آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے میں 3 روزے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ اور ایسا بھی اکثر ہوا کرتا تھا کہ آپ فجر پڑھ کر گھر تشریف لاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے کہ بھئی کیا ہے، کوئی شے ہے کھانے کے لیے، کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ بہت سارے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اتنا زیادہ روزوں کا اہتمام، اتنی زیادہ عبادتوں کا اہتمام، تو صحابہ میں سے بعض صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، پورا مہینہ، پورا سال روزے رکھوں گا، میں کبھی افطار نہیں کروں گا۔ بعض صحابہ نے ارادہ کر لیا کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز معلوم چلی اپنے صحابہ کی، تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے اتنے روزے نہ رکھو، پوری رات مت جاگو۔ تو وہاں تو عبادتیں کم کرائی جا رہی ہیں، جبکہ معاشرہ بڑا پاکیزہ تھا۔ گناہ اس معاشرے میں، یعنی صحابہ کے معاشرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گناہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ اور آج کا ماحول، آج کا معاشرہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا تھوڑی سی دیر کے لیے اگر محاسبہ کریں اور اپنے گریبان میں ہم جھانکیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اتنے سارے گناہ لے کر۔ تو اتنے سارے گناہ اور اتنی ساری نافرمانیاں جب کسی کے کندھے پر ہوں تو وہ تو بہت زیادہ فکر کرتا ہے، اور اس کو اس طرح کا کوئی موقع نصیب ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ، یہ 9 روزے ہیں، ہر روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو وہ تو کبھی نہ چھوڑے۔ وہ تو یہ کہے کہ مجھے تو گناہوں کی معافی چاہیے، میں نے کل اپنے رب اللہ کے دربار میں پیشی دینی ہے، میں کس منہ سے پیشی دوں گا اتنے سارے گناہ لے کر؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع مل رہا ہے، وہ اس کو جانے نہیں دے گا۔ تو ذی الحجہ کا پہلا عمل، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا پہلا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ روزہ ہے۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش تو یہ ہو کہ 9 کے 9 روزے رکھیں۔ اور آخری روزہ 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ کا روزہ، جس دن حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا اللہ کی طرف سے موقع، اور یہ یکم ذی الحجہ کی سے لے کر 9 ذی الحجہ کے دن، ان دنوں میں اگر ہم یہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائیں ان روزوں کے ذریعے سے تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورے 9 روزے رکھ لیں، اور اگر 9 نہ ہو سکیں تو 2-4 تو رکھیں، اور آخری روزہ لازم رکھیں۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یکم ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد جیسے ہی چاند دکھا وہ پہلی رات ہوگی، اس کے بعد سے لے کر بقرعید تک ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت۔ یہ وہی شب قدر ہے جس شب قدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے، طاق راتوں میں۔ وہاں پہ شب قدر متعین نہیں ہے، وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی طاق راتوں میں تلاش کرو، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کر دی کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہر رات شب قدر ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر۔ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں۔ ہم حساب لگا لیں، اگر کوئی خوش نصیب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے وہ ہر رات میں، ذی الحجہ کی ہر رات میں کچھ عبادت کر لے، فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ لے،
اور رات کو اٹھنا نصیب ہو جائے، تہجد پڑھنا نصیب ہو جائے، دعائیں مانگنا نصیب ہو جائے، تو اس کی تو ہر رات شب قدر ہو گئی، اس کو تو 10 راتیں مل گئی شب قدر کی۔ اس کی زندگی میں تو یہ مبارک خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری شب قدر کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دی۔ تو قدردان لوگ ایسے موقعوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، جن کو فکر ہوتی ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، کچھ لے کر جاؤں، خالی ہاتھ نہ جاؤں، گناہوں کا انبار نہ لے جاؤں۔ تو 2 عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائے، ایک روزہ اور ایک رات کی عبادت۔ اور تیسرا عمل شب قدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ان 10 دنوں میں انسان ہے سوچتا ہے کوئی مخصوص عبادت متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے۔ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات کو تہجد پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا کچھ عمل سکھا دیا کہ ان 10 دنوں میں تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کو کثرت سے پڑھو۔ تو یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک تسبیحات کی کثرت کرو، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر بیان کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ساری چیزوں کی نفی کرتے ہوئے زبان سے کرے انسان۔ تو لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان 10 دنوں میں ان تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تو 3 عمل ہو گئے یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ شروع کے 10 دنوں کے لیے، ان کو قیمتی بنانے کے لیے۔ اور چوتھا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور وہ قربانی کر رہا ہو، اس پر قربانی واجب ہو، قربانی کا جانور لائے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کے ہونے تک بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، چھری پھر جائے، اس کے بعد بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ مستحب ہے، اس پر عمل کریں گے حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو چاند نظر آنے کی امید کل ہے، کل چاند ہو سکتا ہے، تو کل سے پہلے اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ کے فارغ ہو جائیں، تاکہ چاند نظر آنے کے بعد پھر بال اس وقت تک نہ کاٹیں، ناخن اس وقت تک نہ ترشیں جب تک کہ قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ تو اس مستحب عمل پر اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو یہ 4 عمل ہیں جو شروع میں یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے کرنے کے ہیں۔ اور ان اعمال کا نچوڑ میں پہلے شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں، یا عبادت کا ذوق اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر کسی طرح عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہی عمل پر لا جاتے ہیں، اور جن کی زندگیوں میں غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ عبادت کا ذوق تو بنایا جاتا ہے، جس کے دل میں یہ جستجو ہو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے ان اعمال سے خوش ہوں گے، تو وہ ضرور کرے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انتقال جب ہوا تو جنازہ پڑھنے کے لیے دور دراز سے لوگ جمع ہوئے۔ جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو حضرت کی طرف سے حضرت کا خادم مجمع کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ حضرت کا وصیت نامہ سنانا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ اتنے بڑے اللہ والے، ان کا وصیت نامہ سننے کو سب جستجو۔ چنانچہ خادم نے حضرت کا وصیت نامہ پڑھنا شروع کیا کہ حضرت کی طرف سے یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ سب حیران کہ کون سی 4 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہوگی کہ اس کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہو۔ فرماتے میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں، وصیت پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ پہلی خوبی یہ کہ اس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، اتنا بڑا عبادت گزار ہو، جس کی تہجد نہ چھوٹی ہو، فرض کیسے چھوٹیں گے۔ دوسری خوبی، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، یعنی
امام کی تکبیر کے ساتھ اس کی ہمیشہ نماز شروع ہوئی ہو، رکعت بھی نہ چھوٹی ہو کبھی۔ اور تیسری خوبی، کبھی کسی غیر محرم عورت پر، خاتون پر اس نے نظر نہ اٹھائی ہو، اس کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی ہوں۔ اور چوتھی خوبی، عصر سے پہلے کی بھی 4 سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جب یہ 4 خوبیاں حضرت کے خادم نے وصیت سنائی پڑھ کر، تو سارے مجمع پہ ایک سناٹا، کوئی بھی ہمت اور جرأت نہیں کرتا کہ جنازے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ 4 خوبیاں کس کے اندر ہیں؟ سب حیران۔ یہ تو عبادت کا ذوق رکھنے والوں کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ تو جس کے اندر فکر آخرت ہو اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، بھیجا کیوں ہے دنیا میں، وہ ان باتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ غافل اور غفلت زدہ انسان تو اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ کافی دیر مجمع میں سناٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مجمع سے ایک آدمی نکلا اور جنازے کی طرف متوجہ ہوا، اور حضرت کے جنازے کی چادر اٹھا کر اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ تو چلے گئے، میرا پردہ اٹھا کر چلے گئے۔ یعنی جو چیز میں نے اب تک مخفی رکھی ہوئی تھی، لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، آپ نے آج مجھے مجبور کر دیا کہ لوگوں کے سامنے وہ چیز کھل کر آ جائے۔ وہ کون تھا؟ شمس الدین التمش، وقت کا بادشاہ تھا۔ وقت کا بادشاہ، اس وقت کا بادشاہ جو شمس الدین حضرت کے جنازے کو پڑھا رہا ہے، اس وقت کے بادشاہوں کے اندر یہ خوبیاں ہوا کرتی تھی۔ تو بھائی عبادت کا ذوق بنانے سے بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مواقع عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ دیا، اس کے بعد یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع کے 10 دن اللہ دے رہے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ویسے ہی عبادت ہونی چاہیے جیسے رمضان کی عبادت تھی، ویسے ہی قدر ہو جیسے رمضان کی قدر ہو، اور ویسے ہی روزے رکھے جائیں جیسے رمضان کے روزے رکھے تھے، اور ویسے ہی شب قدر کی عبادت کی جائے جیسے رمضان میں ہم عبادت کرتے تھے، کیونکہ فضائل سارے وہی ہیں۔ تو قدردان اور خوش نصیب ہوگا جو ان 9 دن یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 تک، 10 ذی الحجہ عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، 9 روزے رکھے گا اور ساری راتوں کو جاگ کر شب قدر کی عبادت کا ثواب پائے گا، وہ خوش نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یکم ذی الحجہ اور شروع کے 10 دنوں کی خوب قدردانی کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔